میں تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان کے مختلف جہادی تنظیمیں یا وہ لوگ جو سیاسی طور پہ اپنی حکومتوں کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، وہ سارے افغانستان میں پہلے سے بھی تھے اور اب تو بہت زیادہ اجتماع ایک جگہ پہ مجتمع ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ روس سینٹریلیشن ممالک کو خفا کر کے افغانستان کی طرف قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کا ایک تلخ تجربہ آلریڈی ماضی کا موجود ہے۔ ہم نے اپنی شپمنٹ بھی بھجوائی ہے، ایران کے راستے بھی، چائنا کے راستے بھی، بس خرچے میں فرق آیا ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ خرچہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود جان بابر۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ افغانستان اور روس کے بیچ ایک کوئی دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان شاید گھبرا گیا ہے، اور پاکستان کو اس معاہدے سے گھبرانا چاہیے بھی۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے وہ لوگ اس کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان ایک ایسے رخ پہ چل پڑا ہے کہ اب وہ پاکستان کے مقابلے پہ آ گیا ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ بنتا ہے تو روس اس کی مدد کے لیے آئے گا اور روس پاکستان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ روس اگر ان کے افغانستان کے قریب جاتا ہے تو کیا یہ اسے سوٹ کرتا ہے؟ اور جو اس کے بیچ مسلمان ریاستیں اب موجود ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ تعلقات شاید اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ لوگ سمجھتے ہیں، تو ان پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ جو سینٹرلیشن سٹیٹس ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، قرغیزستان، یہ جو باقی سارے ہیں، اس قسم کا اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو کیسے دیکھیں گے، اور روس جب ایسا کوئی معاہدہ کرے گا تو وہ ان ریاستوں کے بارے میں کیا سوچے گا، اس کے بیک آف مائنڈ پہ کیا ہوگا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان سینٹرل ایشین سٹیٹس میں کافی عرصے سے، بلکہ 2 دہائیوں سے کاروبار کرنے والی ایک شخصیت نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے دوست ہیں، اور ہم دورے طالب علمی میں ہم اکٹھے تھے۔ ان کو بہت زیادہ معلوم ہے کہ اس وقت سینٹرلیشن سٹیٹس کی اپنی اندرونی سیاست کیا ہے، اس کی ہیت کیا ہے، اس میں موجود لوگ کیسے ہیں، وہ افغانستان کے کتنے قریب ہیں، اور اگر روس افغانستان کے ساتھ جاتا ہے تو ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کا پھر ریئیکشن کیا ہوگا۔ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ، یہاں پہ اس معاہدے پہ بات ہو رہی ہے، یہ کتنا اہم ہے اس وقت؟ بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب، آپ نے واقعی بہت برننگ ایشو اور اس موقع کی مناسبت سے بہت اہم ٹاپک چھیڑا ہے۔ روس، جس کو ہم آج کل رشین فیڈریشن کہتے ہیں، اور جو پہلا USSR تھا، ابھی بھی اس ریجن کا، اس خطے کا ایک مؤثر اور مضبوط ملک ہے۔ روس کے جو سینٹریلیشن ممالک ہیں ان کے ساتھ ابھی تک بہت اچھے روابط ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اس معاہدے کے مضمرات اور خطرات کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس معیار کا یا اس لیول کا کوئی معاہدہ ہوگا کہ ڈائریکٹ رشین فیڈریشن اور افغانستان اس میں جس طرح عام دنیا میں دفاعی معاہدے ہوتے ہیں اس طرح معاہدہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس کی خاص وجوہات ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو سرحدی ممالک کی سینٹریلیشن، جس میں ریپبلک تاجکستان ہے، ریپبلک ازبکستان ہے، یہ دونوں وہ ممالک ہے جو رشین فیڈریشن کے لیے ریڈ لائنز ہے، اور ان کے یہ یوں سمجھ لے کہ افغانستان کے بعد اگر آپ دریائے آمو کراس کرتے ہیں تو رشین فیڈریشن یا یہ خطہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان ممالک کا افغانستان کے بارے میں بہت تحفظات ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ افغانستان میں پچھلے 30-40 سال میں جو جہاد یا جو سلسلہ جاری رہا، اس میں تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان کے مختلف جہادی تنظیمیں یا وہ لوگ جو سیاسی طور پہ اپنی حکومتوں کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، وہ سارے افغانستان میں پہلے سے بھی تھے اور اب تو بہت زیادہ اجتماع ایک جگہ پہ مجتمع ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ نہیں لگتا کہ روس اپنے ان سینٹریلیشن ممالک کے مقابلے میں افغانستان کو ترجیح دے گا، تو یہ معاہدہ اس نہج کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جس طرح افغانستان میں آج کل جو ایئرپورٹس ہے یا جو ان کے ہوائی جہاز چلتے ہیں ان کے لیے ریڈار سسٹم یا اور جو سہولیات ہے، یہ ممکن ہے کہ اس قسم کی کوئی سہولیات روس کی طرف سے ان کو مل جائے۔ تو یہ جو سینٹرلیشن سٹیٹس ہیں،
تو اس میں تو ہم خود یہ جانتے ہیں کہ جب تاجکستان وہ ملک ہے کہ جب 2021 میں طالبان افغانستان آئے تو افغانستان سے بہت زیادہ گاڑیاں اور اسلحہ وہاں شفٹ کیا گیا، اور مانگنے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں کیا گیا، بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ تو ابھی سفارت خانہ بھی پرانی ہی حکومت کے وقت کا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اس وقت پاکستان کے حوالے سے کیا فیلنگز ہیں؟ دیکھیے، جب افغان طالبان کابل پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو افغانستان کے شمال میں جو بدخشاں صوبہ ہے وہاں پہ تاجکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، سینکڑوں کی تعداد میں بختر بند گاڑیاں، ٹینکس وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ جو کندز صوبے کے ساتھ شیرخان بندر پہ جو بارڈر ہے وہاں پر بھی سینکڑوں کی تعداد میں بختر بند گاڑیاں، دفاعی ساز و سامان چلا گیا تاجکستان۔ حتیٰ ہیلی کاپٹرز کافی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے اور ان کے پائلٹ بھی وہاں پہ گئے تھے، وہ بعد میں پھر وہ یورپ کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو وہ ساز و سامان جو افغانستان کی وزارت دفاع کی ملکیت تھی وہ ابھی تک ان ممالک میں ہے۔ اسی طرح ازبکستان کی طرف بھی کافی ساز و سامان واپس گیا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی معاہدہ مستقبل میں ہوتا ہے تو یہ جو سامان ہے ان ممالک کے ساتھ وہ تو کبھی واپس نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تاجکستان میں جو افغان حکومت کی سفارت خانہ ہے اور وہ ان کی ملکیت ہے، یعنی اپنی بلڈنگ ہے، انہوں نے اپنی زمین وہاں سے لی تھی اور ان پہ اپنا بلڈنگ تعمیر کیا تھا، وہ ابھی تک اشرف غنی کی حکومت کے جو اہلکار ہے ان کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی وہ تین رنگا جھنڈا ابھی تک وہاں پہ ابھی تک جھنڈا بھی ہے، لوگ بھی انہی کے، اور وہاں جو مقامی افغان باشندے وہاں پہ ہے ان کے جو بھی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاسپورٹ سے متعلق یا ان کے برتھ سرٹیفکیٹ یا اور جو ہوتے ہیں وہ وہی ایمبیسی اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو افغانستان اور تاجکستان کے تعلقات اس نہج پہ نہیں پہنچے ہیں کہ اس قسم کے کوئی معاہدے کو وہ اہمیت دیں گے۔ تو یہ جو افغانستان کے راستے تجارت ہوتی ہے ان ممالک کے ساتھ، تو کیا وہ وہاں پہ موجود افغانستان کی موجودہ حکومت کے جو مخالف لوگ ہیں وہ اس میں رخنہ نہیں ڈالتے؟ تجارت میں رکھنا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ڈال رہے، وہ اس لیے کہ تجارت تو دونوں عوام دونوں ملکوں کی ضرورت ہے۔ پھر تجارت بھی افغانستان کے شمال کی طرف زیادہ ہو رہی ہے اور شمال ہی کے لوگ تاجکستان یا ازبکستان میں رہائش پذیر ہے جو وہاں سے قرض حکومت کے ختم ہونے کے بعد وہاں چلے گئے ہیں، تو وہی لوگ اس بزنس اس تجارت میں وہ مشغول ہے۔ تو سٹارٹ میں تو یہ بارڈر بند بھی ہوا تھا، لوگوں کے لیے آنا جانا بھی مشکل تھا، پھر تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن عام تاجک پرسن کو ابھی بھی اگر ان کے پاس افغانستان کا طالبان گورنمنٹ کا ویزا بھی ہو تو ان کو تاجکستان سے افغانستان کی طرف اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ افغان گورنمنٹ نے یہ ایک سہولت دی ہے کہ بارڈر پہ انہوں نے اپنی فارن آفس کا ایک کنسولیٹ کھولا ہے، جو بھی بندہ تاجکستان سے افغانستان کی طرف کراس کرتا ہے وہی 30-40 منٹ میں 1 گھنٹے میں اس کو ویزا مل جاتا ہے، پھر وہ افغانستان آ سکتا ہے۔ لیکن تاجک پیپل اپنے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ روس میں اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں پاکستان کے ساتھ تعلق کو کیسا دیکھا جاتا ہے؟ سینٹرل ایشین ممالک کا تو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سفارتی بھی، تجارتی بھی، سیاسی بھی، آمد و رفت بھی بہت بہتر ہے، اور اسی لحاظ سے اسی بنیاد پہ روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے اور آنا جانا بھی ہے، کافی بہتری آئی ہے۔ کچھ دنوں پہلے بیلاروس جو روس کا بہت زیادہ الہی ملک ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی آیا تھا اور کافی معاہدے ایم یوز بھی سائن ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے تو روس اور پاکستان کے درمیان کوئی اختلافات ہے نہیں، لیکن یہ تو ملکی اپنے کچھ انٹرس مفادات ہوتے ہیں جو معاہدے کی شکل میں یا ایم یو کی شکل میں آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ روس سینٹرل ایشین ممالک کو خفا کر کے افغانستان کی طرف قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کا ایک تلخ تجربہ آلریڈی ماضی کا موجود ہے، تو وہ اس طرح کوئی اقدام نہیں کریں گے کہ عملاً وہ افغانستان میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات مجھے یہ بتائیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جب خراب ہوئے تو رستے بدل گئے، افغانستان کا رستہ استعمال کرنا بند ہوا، پھر ہم نے چین کے رستے 2-3 ممالک کی طرف ہماری رسائی ہوئی، اور پھر اس کے علاوہ ایران کے ذریعے بھی ہماری رسائی ہو رہی ہے۔ اس نے اس سارے تجارتی عمل کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ محمود جان بابر صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ سینٹرل ایشین ممالک کے لیے افغانستان ہی سب سے شارٹ راستہ ہے، کم خرچے والا اور کم ٹائم میں شپمنٹ وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے راستے بند ہے، عوام کو تکلیف ہے، تو متبادل راستوں کے لیے پاکستانی کاروباری لوگوں نے اور سینٹرل ایشین کے لوگوں نے
دو راستے ہیں، ایک چین کے راستے اور ایک ایران کے راستے، اور اس پہ ابھی کچھ 4-5 مہینوں سے الحمدللہ کاروبار بھی شروع ہو چکا ہے. ہم نے اپنی شپمنٹ بھی بھجوائی ہے، ایران کے راستے بھی، چائنا کے راستے بھی. بس خرچے میں فرق آیا ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے. خرچہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. یعنی افغانستان کے راستے ہماری شپمنٹ اگر جاتی تو اس پہ $3-4 ہزار خرچہ آتا تھا دریا آمو کراس کر کے کسی بھی اسٹیٹ میں، اور ایران کے راستے یہ تقریباً $11-12 پہ پہنچا ہے. تو کبھی یہاں پہ بات کی آپ نے؟ تو باتیں تو ہم مسلسل کرتے ہیں، لیکن حل تو کسی کے پاس ہے نہیں، کیونکہ وہ راستہ لمبا ہے. پھر بیچ میں جو ممالک ہے، ایران ہے، ترکمنستان ہے، پھر ازبکستان پہنچ جاتے ہیں، تو 2-3 ممالک کے ٹرانزٹ فیس جو ہوتی ہے اس سے بھی خرچہ بڑھ چین جاتا ہے. کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ راستہ بہت قریب پڑ رہا ہے. چین کے راستے جو کرغزستان اور قازقستان ہے وہ تو افغانستان سے بھی شارٹ پڑتا ہے، اس کا ڈسٹنس کم ہے. لیکن چین کے راستے تھوڑے سے مسائل ہے. ایک تو روٹ راستہ تھوڑا سا سخت ہے، پہاڑی ہے، اور بیچ میں حکومت چین کی طرف سے بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہے. اس کی مثال میں یہ آپ کروں کہ ہر ٹرانسپورٹ کمپنی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چائنا کے روٹ کو اپنے شپمنٹ کے لیے استعمال کرے. تو یہ جو افغانستان اور پاکستان کے تاجر ہیں، کیا دونوں نے مل کے کوئی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں ممالک اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کر سکیں؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوششیں تو کافی کی ہے. ہمارے سرحد چیمبر آف کامرس نے بھی کوشش کی ہے، افغانستان کے جو چیمبرز ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے، رابطے بھی کیے ہیں، اور جو پاک افغان چیمبر ہے اس لیول پر بھی باتیں بھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ افغانستان میں ایسی حکومت ہے کہ اس کو بھی آپ جمہوری نہیں کہہ سکتے، اس کے خلاف کوئی تنقید، کوئی ایسی بات بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی چونکہ ان کے اپنے مسائل ہے، ہمارے امن و امان کی صورتحال، ہمارے بارڈرز پہ اور قبائلی اضلاع میں جو صورتحال ہے، تو اسی کو مد نظر رکھ کے کاروباری لوگ بھی اپنے پاکستانی امن و امان اور اپنے ملک کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں راستے ابھی استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب. یہ ہمارے دوست نعیم الرحمان صاحب چونکہ زندگی گزار رہے ہیں وہیں پہ، تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات کرنا ضروری ہے. آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب یقیناً آپ کو مل گئے ہوں گے. اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.